آداب، آپ دیکھ رہے ہیں آواز وائس اور میں ہوں آپ کے ساتھ یاسمین خان، اور آج ہم آئے ہیں گاندربل میں جہاں پہ ایک 2 روزہ ایونٹ وائس فار پیس اینڈ جسٹس کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، جموں کشمیر کی بات کریں تو جموں کشمیر جو ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، چاہے ڈیولپمنٹ کی بات ہو، پراسپیرٹی کی بات ہو یا امپلائمنٹ کی بات ہو، دھیرے دھیرے اس کو ٹریک پہ لایا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسے نقصانات جو پاسٹ میں ہوئے ہیں ان کو ہیلنگ کی ضرورت ہے، اور تبھی مل کر کشمیری سوسائٹی کلیکٹیولی آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور اسی چیز پہ بات کرنے کے لیے یہ 2 روزہ ایونٹ گاندربل میں منعقد کیا گیا، جہاں پہ تقریباً 7 کنٹریز سے کچھ اسپیکرز بلائے گئے ہیں جنہوں نے کو ایگزسٹنس، ہارمنی اور ڈائیورسٹی پہ بات کی ہے۔ کیا کچھ ہے اس ایونٹ میں، مزید آپ کو بتائیں گے۔ رہے محبت میں ہم نے سوچا کہ سر جھکائیں کہاں سے پہلے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ خواتین و حضرات، انتہائی خوشی نصیبے کی ارجمندی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج اس سرزمین محبت پہ، اس سرزمین اولیاء رشی منیوں کی سرزمین پہ، صوفیوں کی سرزمین پہ اور رشی صوفیوں رشی مت کی سرزمین پہ آج ہمارے اور آپ کے بیچ ایک انتہائی جلیل القدر صوفی بزرگ تشریف فرما ہے، گلوبل پیس ایمبیسڈر شیخ اشرف آفندی، فاؤنڈر آف Sufi land, which is on borders between Switzerland and Germany. اور آج وائس فار پیس اینڈ جسٹس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی ہائیلی ریلیونٹ ٹاپک پہ ٹورڈز دا ٹرانسفارمیشن، دا صوفی میسج آف پیس، ہارمنی اینڈ یونٹی، اس پر یہ انٹرنیشنل ون ڈے کانفرنس آرگنائز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب الفساد، بے شک اللہ تبارک و تعالی مفسد کو، فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب یہ انسان آپس میں جھگڑے تو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک مذہب ماننے والا دوسرے مذہب والے سے جھگڑے تو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان اگر اپنے نفس امارہ سے جھگڑے تو اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ Fosters a world of joy and friendship. With each passing moment, love takes further, and the mantle of peace envelopes us all, eroding the barriers of hatred and division. Members of our organization and on behalf of every citizen of Kashmir, welcome you to this Sufi conference on peace. Sufi is sara qawmuk baka. Sufi is dahshat pasanda soch is na san at khala. Sufi is maslaki manahartas khala. Sufi is gurubandi khala. صوفی ٹیررزم خلاف، صوفی اکوئی مذہب، اکوئی مسلک، سگو پانون وبالمؤمنین۔ On the occasion of the international conference towards the transformation, I stand before you to address 2 fundamental pillars of our society: communal harmony and women empowerment. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری چیزیں بالکل ہوں گی جب امام مہدی ظہور ہوگا۔ Law for the divine. Creator, we have to have law for the divine. Once we are having the law for the divine, we will be having the law for the humanity. ایک زمانہ وہ بھی ہوا کرتا تھا، میں چھوٹی تھی، میں کچھ قصے شیئر کروں گی۔ جب ہم چھوٹے بچے تھے تب ہمارے گھروں میں، جیسے ابھی ایک بھائی صاحب نے بولا تھا، وہ قہوہ بٹتا تھا 11ویں دن پر، 13ویں دن پر، مہینے میں 2-4 بار تو ہوا کرتا تھا صدقہ، تحریک سے لے کے قہوہ تک۔ یہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ گئی، مدینہ اندر کھول ساری پن درواز، انصارو کھول دلک دروازہ، انصارو تر پن دروازہ یل، انصارن مز اگر کنس خاندارن آس اکس دتک طلاق، دپک یہ گئی سندس مہاجر بٲیس خٲطرٕ۔ اگر کنس زمین اس دپن کاشتکاری کر بہ دم پن نصف حصہ امس انصار بٲیس یس مکہ پہ مدینہ آمد۔ Today's event can appropriately be called the spirit of dialogue. In the context of religious plurality, it means more positive and constructive inter-religious relations. It's important to pay attention to the connective tissue
or to the social fabric that integrates diverse engagements across multiple levels. ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تشریف لا کر ایک جمع ہو کر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان ایک پریوار، ایک فیملی کی طرح ہے، اور ہم سب ایک کشتی میں سوار ہیں۔ اگر اس کشتی میں سوراخ ہو جائے اور پانی اندر کو آ جائے، وہ ڈوبنے کے لیے کسی سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ ہندو کا گھر ہے، مسلم کا گھر ہے، سکھ کا گھر ہے، بدھسٹ کا گھر ہے، تب تو ڈوبنا سب کو ہے۔ اس لیے دنیا جو ہے ایک فیملی ہے، اس کا کنسپٹ قرآن عظیم نے ایسے دیا کہ شعوبوں و قبائل لتعارفوا، ہمیں اپنی خر کا خیال رکھنا چاہیے، اسی طریقے سے ہمارے پوری دنیا کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہیں پر بھی اگر پانی اندر آ جائے اور اسی کشتی کی مصداق ہے کہ ہم سب ڈوب سکتے ہیں۔ Patience is how you sit for that time in that queue. What is state of your mind? What is state of your actions? Many people continue to follow their Sufism, and the tradition is still popular among young people. Sufism is an integral part of Indian culture. تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دلوں میں ماں باپ، اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ میری محبت نہیں ہوگی۔ تصوف سے میری 3 پڑاؤ میں نے سمجھ لیا۔ جس تصوف کو اسلام کے دائرے کے اندر ہم تک پہنچایا گیا۔ dass Allah uns die Möglichkeit gegeben hat, in den Regeln wieder einmal die 3 heilige Monate anzukommen, zu begegnen. We are thankful for Allah that He gave us the opportunity to be able to live for the 3 holy months where we are now. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اس مقدس سرزمین میں حاضر ہیں۔ Möge Allah uns auch Ramazan Sharif erreichen lassen. May Allah let us also reach to the time of Ramadan Sharif, inshallah. انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ ماہ رمضان کا استقبال کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ Oh, your people stand up for the honor of آپ تمام لوگ کھڑے ہو جائیں ماہ رمضان ماہ شعبان کے احترام اور استقبال میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا So we have with us Sheikh Asrif Effendi, and we have a question to you, sir. I want to ask, what is the importance of such events, and how do you think that Sufism is going to bridge the gap between two communities? Also wie denken Sie die Wichtigkeit von solchen Events, und wie denken Sie, dass der Sufismus kann die Lücke zwischen den verschiedenen Gruppen also zusammenführen? Ohne Zweifel, Sufismus ist das Fundament aller spirituellen Wege. Without any doubt, Sufism is the base of all the spiritual path. Nur Sufism ist in der Lage, auch alle Glaubensrichtungen zusammenzubringen. And only Sufism can bring all the different belief paths together. Und wie wir gesagt haben jetzt, wir können politisch gesehen nichts machen, aber mit unseren Gebeten und Liebe im Herzen, das Gute im Herzen, können wir rufen, dass der Herr uns
von seiner Gegenwart den Frieden schickt und jemanden mit sich Gottes. As we said before, with politics we could not do anything, but with our prayer and with the good in our heart, we can do a lot in that we pray God to send us someone who can save us and bring us the light on earth. Und nur jemand mit himmlischer Autorität kann die Glaubensrichtung, unterschiedliche Glaubensrichtungen zusammenbringen und diese ganze Zwietracht unter ihnen beenden, das Gute aus ihnen rausholen und so zu einer Einheit bringen. And as we said, only one person can come with the heavenly authority and who can stop all that struggles between all the people, all that fights, and who can take all the good from the heart of the people to make it a reality in outside too. Sikh, Buddhist, Hindu, maybe atheist, Muslim, Yahudi. Wer das Gute im Herzen hat, bringt das raus und bringt sie alle in eine Einheit. Da wird es nur die Dienerschaft Gottes herrschen. And Sikh, Buddhist, Jew, or other faith, or atheist, as we said, that person will make the unity between all of them and will bring the good thing out of them heart, and at that moment only the unity and the light of God will be on earth. تھینک یو سو مچ. اسلامک اسکالر توصیف احمد وانی ہمارے ساتھ ہیں. سر آپ سے جاننا چاہیں گے آج جو یہ ایونٹ ہوا جس میں پیس, کمیونل ہارمنی, بردرہڈ کی بات ہوئی, کیا لگتا ہے آپ کو کشمیر میں ایسے ایونٹس کی ضرورت کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج وائس فار پیس اینڈ جسٹس نے ایک ون ڈے انٹرنیشنل کانفرنس ٹورڈز دا ٹرانسفارمیشن دا صوفی میسج آف ہارمنی, پیس اینڈ یونٹی منعقد کی. اس انٹرنیشنل کانفرنس میں جرمنی سے, سوئٹزرلینڈ سے اور کشمیر کے کونے کونے سے اسکالرز نے شرکت کی, پارٹیسپیٹ کیا, انٹلیکچوئلز نے, محققین علوم اسلامیہ نے. تو اس کانفرنس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے آج کے دور میں کشمیر کے حوالے سے, کشمیر کے تحریک کے حوالے سے. کشمیر ہمیشہ صوفیہ اور رشیوں کی سرزمین رہی ہے. یہاں پر ہمیشہ امن, محبت, اخوت, مساوات, عدل انصاف کا یہ گہوارہ رہا ہے. اور آج بھی اس محبت کی بہت ضرورت ہے. جو بھی ینگ جنریشن ہے, جو یونیورسٹی میں ہے, جو کالجز میں ہے, جو مختلف درگاہوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آج پیس کی بہت ضرورت ہے. اور صوفیہ کا بھی یہی روش رہی ہے, صوفیہ کا یہی کنٹریبیوشن رہا ہے کہ ہر کسی کو آپ پیار سے پیش آؤ. اگر آپ کے راستے سے کوئی کانٹا پھینکے, یہاں سے آپ پھور نچاور کرو. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا یہ قول ہے کہ بھائی آپ سمندر کی طرح بنو, آپ آسمان کی طرح بنو, آپ آفتاب کی طرح بنو, ہر کسی کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو. اور صوفیوں کا یہی طرز رہا ہے, صوفیوں کا یہی روش رہی ہے کہ بلا مسلک, بلا مذہب, وہ انسانیت پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو آج تصوف کی ضرورت ہے, آج خانقاہوں کی ضرورت ہے, آج صوفیوں کی تعلیمات کی بہت ضرورت ہے. اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کانفرنس کا ہم سلسلہ وار اس کانفرنس کو منعقد کرتے رہے, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, خانقاہوں میں, درگاہوں میں, اور لوگوں کو امن, شانتی, محبت, مساوات, عدل انصاف اور بھائی چارے کی تعلیم دیں. سوشو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ستیش مالدار جی ہمارے ساتھ ہیں. سر آپ سے جاننا چاہیں گے آج جو یہ ایونٹ ہوا, صوفیزم پہ, کو ایگزسٹنس پہ بات ہوئی, یونٹی پہ بات ہوئی, کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو ہمارا سوشل فیبرک ہے ہندوز کا, مسلمز کا, سکھس کا, اسپیشلی کشمیر میں, کتنا ضروری ہے ایسے ایونٹس کا ہونا؟ دیکھیے, پیپل آف کشمیر جو ہے, وی آر وٹنس ٹو دا سوسائٹل کولیپس اینڈ ورچولی اٹ از بروکن اپ اینڈ از ان نیڈ آف این آور. Because the biggest challenge in this is the coexistence of the Kashmiris. So we need to build up, weave up again the society. And other than the Sufism, nobody can bring the justice. In this, the Sufism talks about the surrender. It talks about the apology. And definitely the civil society and the people of the Kashmir has to come forward, create a movement, say sorry campaign for ourselves. Because most of the time we have seen the horrors of the war and we have not been apologetic about to the human society. So it's only the Sufism which can bring the peace and justice to the mankind in the Kashmir. So you being a Kashmiri Pandit, in your speech you talked about reconciliation. So what exactly was
a complete term. If we say like in terms of sorry campaign or other things, if we talk specifically about reconciliation, how can we bridge the gap between two communities? See, purely that, we have to put the victims and the perpetrators, because there is a discrimination, there is an injustice to the whole society. It's not one person, it's complete society. So victims and perpetrators has to be brought forward, talk to them, bring them the justice. We cannot be in the isolation. So once both are at the same place, the justice is there, discrimination is talked about, and I think definitely that it's only the Sufism which can bring this the podium in the place, and we can find the justice of the whole society of the Kashmir. So you think healing lies in Sufism? Of course. It talks about the humanity. It talks about the best part about the Kashmir, since the time immemorial, it has been the land of the peace and the religion. And the Kashmir, since inception, has been in the body and the human society. It has been in our veins, in our DNA, the spiritualism and the dance as well as the music. So the Sufism is a part of it.